بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اپڈیٹ وفاقی صوبائی ملازمین کے لیے بہت ہی اہم، بہت ہی خاص ہے۔ 2 گھنٹے کا اہم ترین اجلاس ختم ہو گیا۔ کابینہ کا شاندار اعلان، ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ دوستو، کیونکہ معاملہ صرف ایک اعلان کا نہیں بلکہ تنخواہ الاؤنس، ڈسپیچ الاؤنس اور لیو انکریمنٹ جیسے انتہائی اہم معاملات سے جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف 2 گھنٹے تک جاری رہنے والا یہ اہم ترین اجلاس ختم ہو چکا ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا، اور دوسری طرف وفاقی سطح پر ملازمین کے حوالے سے بڑی پیش رفت کے اطلاعات بھی سامنے آئی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تنخواہ اور الاؤنس میں 10% اضافے کی بات بھی سامنے آ چکی ہے، اور ڈسپیچ الاؤنس اور لیو انکریمنٹ کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اجلاس میں کیا ہوا؟ کیا وفاقی ملازمین کے ساتھ ساتھ صوبائی ملازمین کو بھی اس فیصلے کا فائدہ ملے گا؟ 10% اضافہ کس مد پر دیا جائے گا؟ ڈسپیچ الاؤنس کے حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کے وہ ملازمین جو لیو انکریمنٹ کے معاملے میں کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے کیا نیا فیصلہ سامنے آیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بات کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھائیں گے، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سرکاری ملازمین سے متعلق معاملات میں سب سے زیادہ اہمیت ان اجلاسوں کی ہوتی ہے جہاں تنخواہ الاؤنس اور دیگر مالی معاملات پر غور کیا جاتا ہے، اور جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس میں ایک اہم اجلاس تقریباً 2 گھنٹے تک یہ جاری رہا ہے۔ اس 2 گھنٹے کے دوران اجلاس میں وزراء، مشیران اور دیگر سرکاری اداروں کے تنظیموں نے شرکت کی۔ اب جو اہم پیش رفت سامنے آئے اس میں ایک اہم اجلاس تقریباً 2 گھنٹے تک یہ جاری رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی نظریں اس اجلاس کے نتیجے پر لگی ہوئی تھی۔ آخر کار اجلاس کا حتمی فیصلہ آ چکا ہے، کیونکہ ملازمین پہلے سے مہنگائی کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایسے میں تنخواہ میں اضافہ یا کسی نئے الاؤنس کی خبر آئے تو یہ سرکاری ملازمین وفاقی ہو یا صوبائی ملازمین ان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تمام وفاقی صوبائی ملازمین کو آج کی اس تازہ ترین اپڈیٹس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام سرکاری اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ دوستو، جیسا کہ سرکاری ملازمین کے لیے اس اجلاس کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں بہت بڑی تبدیلی اور سرکاری ملازمین اور وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ایک بڑا نوٹیفیکیشن آج کی تاریخ میں جاری کیا گیا ہے جس کا براہ راست فائدہ ہمارے سرکاری ملازمین کو پہنچنے والا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب دوستوں کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، کون سے ملازمین اس سے مستفید ہوگے، اور صوبائی ملازمین کے لیے زیر بحث اہم الاؤنس کے حوالے سے کیا بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صوبائی ملازمین کے حوالے سے۔ اس 2 گھنٹے کے اجلاس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، صوبوں سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین کا ایک بڑا مطالبہ سال 2025 اور سال 2026 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے حوالے سے رہا ہے۔ سال 2025 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے حوالے سے 25% اضافہ، اور سال 2026 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے حوالے سے 15% کا اضافہ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ بہت سے صوبائی سرکاری ملازمین ان دونوں ریلیف کے حوالے سے اب تک انتظار کر رہے تھے، اور ان کی نظریں حکومت کے فیصلے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن پر لگی ہوئی تھی۔ خاص طور پر صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین کی جانب سے بھی اس حوالے سے مسلسل مطالبات سامنے آ رہے تھے کہ انہیں بھی وہی مالی ریلیف دیا جائے جو دیگر ملازمین کو دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے رحمان باجوہ کی جانب سے بھی ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ اس معاملے میں رحمان باجوہ صاحب کی جانب سے جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی طریقہ کار سے ہمارے صوبائی ملازمین کو ان کا حق جائز جو ہے دینا چاہیے۔ خصوصاً صوبہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے لیے سوال 25 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی جا رہی تھی، اور اب اس سلسلے میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔ صوبائی ملازمین کے لیے رحمان علی باجوہ صاحب کی جانب سے جو اہم خبر سامنے آئی وہ ہے کہ جلد ہی صوبائی ملازمین کو ان کا حق دلوانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کروانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی سال 2025 کے 25% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور 2026 کے 15% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں شرحیں ملا کر 40% بنتی ہیں، تاہم مالی فوائد اور اطلاق کا طریقہ باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن کے سامنے ہی آنے کے بعد ہی واضح ہوگا۔ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر نوٹیفیکیشن کب جاری ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اس ماہ جاری کر دیا جا سکتا ہے، یا آئندہ ماہ جو ہے نئے منتھ ستمبر میں جاری کر دیا جائے گا۔ اگر اس ماہ یہ معاملہ مکمل نہ ہو سکا تو اگلے ماہ یعنی ستمبر میں اس حوالے سے پیش رفت سامنے آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ صوبائی ملازمین کے لیے یہ معاملہ اب ایک مرتبہ پھر انتہائی اہم مرحلہ بن چکا ہے۔ اگر صوبائی ملازمین کے لیے یہ دونوں ریلیف باقاعدہ طور پر منظور اور نافذ کیے جاتے ہیں تو اس کا
इसका बराह रास्त असर उनके माली आमदन पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ बात याद रखना इंतहाई जरूरी है कि सिर्फ ऐलान या मुतालबे की बुनियाद पर तनख्वाह में रकम शामिल नहीं हो जाती। इसके लिए बाकायदा सरकारी मंजूरी और नोटिफिकेशन जरूर देखना होता है और यह नोटिफिकेशन जारी होगा तमाम तर मालूमात आपके सामने आ जाएगी। इसी नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया जाएगा कि कौन से मुलाजमीन को कौन सा रिलीफ दिया जाएगा और इस रिलीफ के हकदार कौन से मुलाजमीन होंगे, किस तरीके से इसका इतलाक होगा, कितनी रकम तनख्वाह में शामिल होगी और कितनी साहब का बकाया जात जो है वो अदा किए जाएंगे और अदायगी का तरीकाकार किस तरीके से होगा। ये तमाम तफसील जब नोटिफिकेशन जारी होगा सामने आएगी। और इसके अलावा अगर तनख्वाह और अलाउंस में 10% इजाफे की बात की जाए तो विफाकी सतह पर मुलाजमीन के लिए तनख्वाह और अलाउंस में 10% इजाफे की खबर जो सामने आई है उसमें मुलाजमीन में एक नई उम्मीद की किरण जो पैदा कर दी है। ये फैसला हतमी तौर पर नाफिज हो चुका है। इसका बराह रास्त असर मुलाजमीन के माहाना आमदन पर पड़ेगा, खास तौर पर वो मुलाजमीन जो ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के मुख्तलिफ सरकारी इदारों में खिदमत इंजाम दे रहे हैं, उनके लिए बड़ी इजाफी रकम साबित होगी। इसके अलावा अगर नाज़रीन हम डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से बात करें कि ये मामला इसलिए भी अहम है कि क्योंकि मुख्तलिफ सरकारी महकमा और मुलाजमीन की जानब से तवील अरसे से इस हवाले से मुतालबे कर रहे हैं कि इनके जो माली हकूक हैं वो पूरे किए जाएँ। हुकूमत से ये मुतालबा हो रहा है, हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है। मुलाजमीन चाहते हैं कि तनख्वाहों में मौजूदा फ़र्क को कम किया जाए और उन्हें ऐसा माली रिलीफ दिया जाए जिससे महंगाई के मौजूदा दबाव को किसी हद तक कम किया जा सके। अगर डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई नया फैसला या मंजूरी सामने आती है तो इसकी माली असरात भी मुताल्लिका मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम होंगे। और इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट का मामला भी बहुत अहम है। अगर हम लीव इनकैशमेंट की बात करें तो जो मुलाजमीन के लिए लीव इनकैशमेंट बुनियादी तौर पर हर मुलाजिम रकम जमा शुदा रकम रुखसत के वक्त और उसके माली फवायद से मुतालिक मामले पर है, लेकिन इसके कवायद पर इदारे और मुताल्लिका सरकारी निज़ाम के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए अगर लीव इनकैशमेंट के हवाले से कोई नया फैसला सामने आता है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी होगा कि इसका इतलाक किन मुलाजमीन पर होगा और इसके लिए क्या शराइत जरूरी मुकर्रर की गई हैं। और लीव इनकैशमेंट के हवाले से नई शराइत क्या होंगी, हुकूमत विफाकी और सूबाई हुकूमतों के हवाले से विफाकी काबीना ने कौन से नए अहकाम जारी किए हैं, ये तमाम तर मालूमात जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें मालूम हो जाएगी। सोशल मीडिया की खबरों पर कान धरने से बेहतर है कि आप सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी मुलाजिम है या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम या पेंशनर मौजूद है तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम सरकारी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।